إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد و صلوات کے بعد یہ اچھے طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ آؤ دین سیکھیں. اس کے تحت نوجوانوں کی تربیت کا جو پروگرام شروع کیا گیا ہے اس کی آج الحمدللہ 5ویں نشست ہے. چوتھی نشست کا ہمارا موضوع تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی تعلق کی کیا بنیادیں ہونی چاہیے اس کو ہم نے دیکھا ہے. آج کی اس نشست کا موضوع ہے گستاخ رسول کون. آج کی اس نشست میں ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر رسول کا گستاخ ہے کون. سماج و معاشرے میں جو ایک تصور قائم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فلاں فلاں چیزیں نہ کرنے والا، فلاں فلاں چیزیں نہ ماننے والا گستاخ ہے. کیا یہ سچ ہے؟ تو آج کے انشاءاللہ اس درس میں نشست میں ہم اس بات کو دیکھیں گے. سورہ نور کی ایک آیت کریمہ میں نے آج کے اس درس کے تعلق سے پڑھی ہے آپ کے سامنے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ ان کو کسی فتنے میں مبتلا کر دے یا ان کو کوئی دردناک قسم کا عذاب نہ پکڑ لے. ایسا نہ ہو جائے. رسول کی مخالفت کی وجہ سے فتنے کیا خوف دلایا گیا اور عذاب علیم کی دھمکی دی گئی ہے. لہذا ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رسول کی مخالفت کا انجام کیا ہے. وہ بھی آج کے اس درس میں ہمارے سامنے آئیں گی باتیں، اور پچھلے والے درس سے متعلق بھی ہے اس لحاظ سے کہ وہ بنیادیں پچھلے درس میں ہم نے دیکھی ہیں جن کا تعلق، جن کے ذریعے سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں. اس میں سے ایمان بالرسول، رسول کے اوپر ایمان، رسول کی مدد کرنا، رسول کی تعظیم کرنا، رسول اکرم کی محبت اختیار کرنا، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود سلام پڑھنا، اسی طریقے سے آپ کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا، آپ کو اسوہ حسنہ کے طور پر اپنانا، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی. یہ ایک ہم نے خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے. ان بنیادوں پر ہم نے پچھلے درس میں بات کی ہے. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کی شکلیں ہیں، یعنی کچھ بنیادوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے گمراہی کا شکار ہیں. تو دو طریقے کی گمراہیاں ہیں. وہ دیکھیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہے
फीमा जाअ बिही, दूसरा है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए। ये दो किस्म की गुमराहियां हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बावजूद लोग दो किस्म के इन्हिराफात का शिकार हैं। एक तो आपकी जात के सिलसिले में, और दूसरा फीमा जाअ बिही का मतलब है जिसको आप लेकर के आए। जो दीन, जो शरीयत, जो कानून, जो ज़ाब्ते हयात अल्लाह ने आपको दिया, जो वही प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ने नाजिल फरमाई, उस वही के जरिए से जो पैगाम दिया गया, उसमें भी लोगों गुमराही का शिकार हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के सिलसिले में हम देखने की कोशिश करेंगे कि लोग कैसे इन्हिराफ का शिकार हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मैं आपसे वो पूछना भी चाहूंगा कि क्या क्या चीजें हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जाते रसूल के सिलसिले में लोग गुमराही का, इन्हिराफ का शिकार हैं। उसमें से पहली चीज तो ये है बशर और नूर, ये झगड़ा, इसको सबसे पहले हम यहां पर आज के इस दर्स में देखना चाहेंगे। रसूल की जात के सिलसिले में इख्तलाफ और इन्हिराफ इस माना करके हुआ कि नबी को बशर जो कहता है, आज के वक्त में जो नबी को बशर कहता है उसको कहा जाता है कि ये गुस्ताख रसूल है, ये रसूल का गुस्ताख है, इसने रसूल की बेअदबी की है। लिहाजा ये बहुत बड़ा हरबा है। आज इसको आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि रसूल को बशर ये कह दिया जाता है, ये रसूल को बशर मानते हैं, रसूल के दुश्मन है, गुस्ताख है, इनसे ना सलाम है, ना कलाम है, ना दुआ है, सारे मामला खत्म कर दीजिए। वजह रसूल को ये बशर मानते हैं और रसूल को नूर नहीं मानते हैं। पहले हम बशर के ऊपर आना चाहेंगे। इस टॉपिक को कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत वजाहत के साथ बयान किया है, लेकिन अफसोस यह है कि उम्मत को कुरान मुकद्दस से दूर किया गया, उसके तफहीम से, समझने से दूर किया गया। इसलिए यह मसला इतना मुश्किल बना दिया उम्मत के सामने, लोगों के अंदर इंतशार, इख्तिलाफ, ये सारी चीजों की वजूहात, वजह एक बहुत बड़ी यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो लोग अकीदा ये रखते हैं कुरान की रोशनी में, सुन्नत की रोशनी में, कि आप बशर हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हैं, औलाद आदम हैं, तो ऐसा मानने वालों को गुस्ताख कहा जाता है। ठीक है, अब हम कुरान मुकद्दस की रोशनी में इसी चीज को देखना चाहेंगे। दो चीजें हमने लिखी हैं, एक बशर और एक रसूल। बशर पर अभी हम आ रहे हैं। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में लोग इन्हिराफ का शिकार हुए कि आपको बशर नहीं माना उन्होंने, और इस बात को कहा कि अल्लाह ताला अपने नबी को बशर कहना चाहे, बंदा कहना चाहे कह सकता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तवादो के तौर पर अब्द, बंदा या बशर कह सकते हैं, लेकिन हम अदबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरीके से जैसा कि कोई शख्स है, उसका बेटा है, बड़े ऊंचे मकाम पर पहुंच गया, उसको अल्लाह ने मकाम मर्तबा दिया, रुतबा दिया, उस रुतबे के बावजूद वालिद अपने बेटे का नाम कह करके पुकारता है, उसको बुलाता है, वो ऐसा कर सकता है। लेकिन दूसरे लोग जो उसके मातहत काम करने वाले होते हैं, वो सर कह के या कोई अदब वाला लफ्ज कह करके उसको बुलाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर कहे या बंदा कहे, कह सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तवाज़ुन कह सकते थे, लेकिन हम नहीं कह सकते हैं। एक फलसफा ये रखा गया है, ठीक है। दूसरा, इसी में कंजुल ईमान के ऊपर जो हाशिया है, उसमें नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब का, उसमें सूरह बकरा की आयत नंबर 9 नंबर आयत के तहत फायदा नंबर 13 पर उन्होंने ये जिक्र किया है कि रसूल को वो इबारत में आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, ऐसी बुनियादें हैं जिसकी वजह से लोगों के दरमियान नफरतें पैदा की गई। मुरादाबादी साहब
آیت نمبر 9 فائدہ نمبر تحت لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کسی کو بشر کہنے سے اس کے فضائل اور کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو کافر کہا گیا ہے. اس لیے قرآن میں جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا ہے. اور در حقیقت انبیاء کی شان میں ایسا لفظ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے. یہ دیکھیے یہ عبارتیں ہیں. ان عبارتوں کو پڑھ کر کے لوگ نبی کے تعلق سے بشر کے لفظ کو انتہائی گستاخانہ اور ظالمانہ اور کافرانہ لفظ سمجھتے ہیں. اسی لیے آپ سے دشمنی ہے, آپ کی بات نہیں سننا. بھئی جو گستاخ رسول ہے اس کی بات کیسے سنی جائے گی؟ تو سب سے پہلا بشر کے سلسلے میں ہم یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ سب سے پہلا شخص کون ہے, یا کون ہے وہ شخص جس نے بشر کو, انسان کو حقیر سمجھا. بشر کو حقیر سمجھنے والا سب سے پہلا شیطان ہے. بشر کو حقیر اور کمتر سمجھنا یہ شیطانی فلسفہ ہے. سمجھ میں آیا کیسے ہے؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے رب نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, بنایا, اپنی طرف سے روح پھونکی, ان کو درست کیا. جب یہ سارے مراحل میں کر دوں اسجدو, تو تم سب کے سب سجدہ کرنا آدم علیہ السلام کو. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, اللہ فرما رہا ہے سارے کے سارے فرشتے سجدے کے اندر گر گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو کے لیے سجدہ بجا لائے. الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے پوچھا ما منعک الا تسجد لما خلقت بیدی, میں نے جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا, عزت و مقام اس کو اتنا دیا کہ میں جس کو ہاتھ سے میں نے بنایا اور اس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا, کون سی چیز ہے جو تجھے سجدہ کرنے سے مانے ہوئی, کیوں نہیں سجدہ کیا تو نے؟ تو جانتے اس نے کیا کہا؟ سورہ ہجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کر کے اس کو کا ذکر فرمایا ہے. قال لم اکن لاسجد لبشر, قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون, میں بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا, میں بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ تو نے اس کو سڑی ہوئی بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اس کو اللہ تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. وہ یہ سمجھتا تھا کہ آگ بہتر ہے مٹی سے, اس لیے میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا, اور اس نے نہیں کیا, اور اس نے کہا میں بشر کو سجدہ نہیں کروں گا. تو بشر کو حقیر سمجھنا یہ سب سے بڑا فتنہ اور فلسفہ کہاں سے آ رہا ہے؟ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے. قرآن مجید کے اوپر ایک ریویو ہم دیکھتے ہیں. وسوسہ شیطان ہے یہ. سب سے پہلے نمبر 1 پر قرآن مجید میں, یہاں سے میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے لے کر کے چلوں گا. پہلی چیز یہ لے کر کے چل رہا ہوں کہ بشر کو کیا سمجھا جائے, کیا واقعی میں یہ حقیر ہے, مظلوم ہے, کمتر ہے کسی بھی مخلوق سے. دوسری بات یہ, قرآن مقدس کو اگر آپ پڑھیں گے, مطالعہ اس کا کریں گے گہرائی کے ساتھ,
تو اس بشر کے سلسلے میں دو نظریات آپ کو نظر آئیں گے. دو نظریے کفار میں سے. ایک تو اس قسم کے لوگ تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ بشر، انسان رسول ہو ہی نہیں سکتا، رسالت بہت اونچا مقام ہے، بشریت، بشر ہونا یہ بہت گھٹیا درجے کا کی مخلوق ہے، لہذا بشر جو ہے کبھی بھی رسول نہیں ہو سکتا، رسالت بہت اونچا مقام ہے. اور اس بات کا اظہار انہوں نے کیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے. اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ بہت سارے لوگ رسولوں پر ایمان نہ لانے کی جو وجوہات ہیں ان میں سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بشر کو حقیر سمجھا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. اللہ فرما رہا ہے لوگوں کا ہدایت سے دوری اختیار کرنا، ایمان سے محروم رہ جانا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ مَهَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَتَفَضَّلُ. یہ بشر ہے، رسول جو اپنے آپ کو کہتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے کہا سورہ نور میں مومنون کے اندر کہ یہ بشر ہے، رسول کہہ کر کے ہمارے اوپر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے. یرید ان یتفضل علینا. رسول اللہ نے نہیں بنایا. رسول لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، اگر اللہ تعالیٰ رسول کسی کو بنانا ہوتا تو کسی فرشتے کو بناتا. بھائی بشر کو کیوں بنایا؟ بشر تو اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کو رسول بنایا جائے. اللہ نے قرآن میں اس بات کا بھی جواب دیا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. اگر روئے زمین کے اوپر انسانوں کے بجائے فرشتے بستے ہوتے تو ان کی ہدایت کے لیے ہم فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیجتے. لیکن انسان چونکہ بستے ہیں، بشر بستے ہیں، اولاد آدم بستے ہیں، تو اولاد آدم کی ہدایت کے لیے اولاد آدم کو ہی بھیجا جائے گا. اور اللہ نے فرمایا چلو تمہاری بات مان کر کے ہم کسی فرشتے کو بھیج دیتے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ. اگر ہم فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیجتے تب بھی اس کو انسان ہی بنانا پڑتا. نہیں تو تم یہ کہتے کہ بھی فرشتہ اس کے کھانے پینے کی اس کو کوئی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، وہ کیسے ہماری رہنمائی کرے گا، ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کو پھر انسان ہی بنانا پڑتا. لَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ. تو پھر معاملہ غلط ملت ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ کفار کا، پچھلی امتوں کے جو کفار کا قرآن نے ذکر کیا ہے، انہوں نے اپنے انبیاء کی دعوت کو اس لیے ٹکرا دیا کہ یہ بشر ہیں، رسول ہیں. بشر ہیں اور رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ بشر رسول نہیں ہو سکتا ہے. قرآن مقدس کے حوالے سے اللہ نے دوسرے گروہ کا بھی ذکر کیا ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول جو ہے الوہیت والا مقام رکھتا ہے، رسول جو چاہے کر سکتا ہے، رسول جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے پاس ہر کسی قسم کے اختیار ہوتے ہیں. رسول کے پاس ہر قسم کے اختیارات ہوتے ہیں. یہ فلسفہ تھا بالکل جسٹ اپوزٹ. وہ تو بشر ہونے کی وجہ سے رسول کا انہوں نے انکار کیا، ایک گروہ کا. دوسرا گروہ ہے جو رسول کو یہ سمجھ رہا ہے کہ سارے اختیارات اس کے پاس ہیں. آج جو لوگ کہتے ہیں اس زبان میں آپ سمجھ لیجئے مختار کل. ایک گمراہی کا ایک سبب، انحراف کا ایک سبب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہا جاتا ہے. تو یہی تصور تھا لوگوں کے دماغ میں کہ رسول بھی ہر قسم کا اختیار رکھنے والا ہونا چاہیے. قرآن مقدس کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے 6 مطالبات کا ذکر کیا ہے، اور وہ مطالبے انہوں نے اپنے رسول سے کیے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. کہا کہ ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم
زمین سے چشمہ نہ نکال کر کے دکھا دو اور اس میں نہریں بھی جاری ہونی چاہیے. فتفجر الانہار تفجیرا, نہریں بھی ہو, چشمہ زمین سے نکال کر کے دکھاؤ. اور تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا, یا یہ کہ آسمان کے ٹکڑے کر کے نیچے گراؤ جیسا کہ تم گمان کرتے ہو. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا, اگر تم رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کو ہمارے سامنے لاؤ, فرشتوں کو ہمارے سامنے لاؤ. او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب, اور تمہارے لیے باغ ہونا چاہیے, باغات ہونی چاہیے کھجور کے, اور اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں. اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ کہا او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء, یا تمہارے پاس سونے کا گھر ہونا چاہیے, یا آسمان پر چڑھ جاؤ تم. اور اس وقت بھی آسمان پہ چڑھ بھی تم گئے, ہم یقین نہیں کریں گے جب تک کہ وہاں سے کتاب نہ لاؤ اور اس کتاب کو ہم پڑھ نہ لیں, تب تک مانیں گے نہیں. یہ مطالبات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول کے پاس سارے اختیار ہوتے ہیں, رسول سب کچھ کر سکتا ہے, لہذا اگر رسول کر سکتا ہے تم بھی کہتے ہو رسول ہو, کر کے دکھاؤ. اللہ نے اس کا جواب دیا, ان سے کیا کہلوایا؟ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, آپ ان سے کہیے قل سبحان ربی, میرا رب پاک ہے. یہ تمہارے مطالبات بہت حقیر ترین ہیں, میرا رب چاہے تو تمہارے سارے مطالبات کا جواب دے سکتا ہے. میرا رب چاہے تب, میرا رب پاک ہے رب العالمین. حل کنت الا بشر الرسولا, لیکن میں تو بشر ہوں جس کو رسالت دی گئی ہے, رسول جس کو بنایا گیا ہے. بشر الرسولا, اس لفظ کو بھی یاد رکھیے سمجھنے کے لیے. بشر رسولن, اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا کہ آپ ان سے کہیے دیکھیے میں تو بشر ہوں بھائی, جس کو رسول بنایا گیا. رسول کا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا, یہ رسول کا کام نہیں ہے. الوہیت کے اوصاف اور ہوتے ہیں اور نبوت کے اوصاف اور ہوتے ہیں. تم نے جو مطالبات مجھ سے کیے ہیں وہ یہ تو میرا رب ہی پورا کر سکتا ہے, میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. لہذا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو تو میری پوزیشن یہ ہے بشر الرسولا, میں بشر اور رسول ہوں, میں بشر اور رسول ہوں. دو نظریے قرآن نے پیش کیے. ایک گروہ کا کہنا تو یہ ہے کہ بشریت حقیر ترین مرتبہ ہے, اس کو رسالت نہیں دی جا سکتی. دوسرا گروہ وہ یہ کہ رسول جو بن جائے گا اس کے پاس سب اختیار ہونے چاہیے, تب وہ واقعی میں رسول تصور کیا جائے گا, ورنہ نہیں. یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ساتھ بیان فرمائی کہ یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر انہوں نے رسول ماننا ہے تو بشر نہیں ماننا ہے, بشر ماننا ہے تو رسول نہیں ماننا ہے. الگ الگ مان رہے ہیں. وہ بشر کو بشریت اور رسالت ایک جگہ جمع نہیں کر رہے ہیں وہ, اور آج بھی بشریت اور رسالت ایک جگہ جمع نہیں ہے. یہ استدلال ہم آپ کو دے رہے ہیں. بشر الرسولا, آج بھی لوگوں کا یہ تصور ہے کہ بشریت اور رسالت کسی ایک ذات میں جمع نہیں ہو سکتی. یہی تصور ہے نا. لوگ رسول تو مان رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن بشر نہیں مان رہے, ہٹا دیا شخصیت سے. آپ کی شخصیت سے رسول کو مانا لیکن بشریت کو ہٹا کر کے مانا. کفار نے ایک گروہ نے تو آپ کو صرف
بشر ہی مانا. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اگر آپ رسول ہیں تب یہ سارے کام انجام دیں. وہاں بھی بشریت اور رسالت کو جمع نہیں کیا اور یہاں بھی جمع نہیں کیا گیا. لیکن یہی ایسی گمراہی تھی جو اس زمانے کے پیارے رسول کے زمانے سے پہلے لوگوں سے جو گمراہی چلی آ رہی تھی رسولوں کے سلسلے میں، وہی لوٹ کر کے آج واپس آ گئی ہے. اس زمانے میں تو جو رسول ہوتے تھے، انبیاء ہوتے تھے، لوگ جانتے تھے کہ یہ بشر ہیں اس لیے رسول نہیں ہو سکتے. رسول تو کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی ہستی ہو سکتی ہے جو چاہے کر سکتی ہے. آج لوگوں نے رسول کو رسول تو مان لیے لیکن بشر ماننے کو تیار نہیں. دونوں جمع نہیں کر رہے، لیکن اللہ نے دونوں کو جمع کر کے بتایا ہل کنت الا بشر الرسولا، مجھے بشر اور رسول ماننا پڑے گا اگر میری رسالت پر ایمان ہے. اگر کوئی شخص رسول کو بشر اور رسول نہیں مانتا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں رکھتا. جی رسول ہے ہی نہیں اس کا ایمان. دونوں کو جب تک جمع نہیں کرے گا وہ مسلمان یا نبی پر ایمان لانے والا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ رب نے دونوں کو جوڑ کر کے بتایا ہے. یہ دوسرا جو وسوسہ آیا گمراہ قوموں کا یہ تھا کہ وہ بشر کو رسول ماننے کو تیار نہیں تھے. کفار کا یہ طرز عمل ہے کہ انہوں نے بشر کو رسالت کے قابل نہیں سمجھا، لہذا انہوں نے بھی بشر کو حقیر ہی سمجھا نا. انہوں نے بھی بشر اور انسان کو حقیر سمجھا، جیسا کہ اس شیطان نے بشر کو حقیر سمجھا. دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے سلسلے میں امت کو آگاہ کیا، ڈرایا. ایک بہت بڑے فتنے سے ڈرایا جس فتنے میں مبتلا ہو کر کے نبیوں پر ایمان لا کر بھی لوگ گمراہ ہو گئے، مشرک ہو گئے. نبیوں پر ایمان لانے کے باوجود لوگ گمراہ ہو گئے اور جہنم کے مستحق ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا اور آگاہ کیا. اور آپ نے کیا کہا وصیت میں امت کے لیے؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. دو یہ آگے فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم مجھے اللہ کا بندہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طریقے سے حد سے نہ بڑھا دینا جیسا کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا. فانما انا عبد، پہلے اس بات کو سمجھ لو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. اس بشریت و رسالت کو، عبدیت و رسالت کو جوڑ کر کے ہمیں دین دیا نبی کے تعلق سے. ہمیں یہ سمجھایا کہ رسول بندہ ہے اللہ کا، اور اس کو مثالوں کے ذریعے سمجھ لیجئے. دوسرا کلمہ آپ پڑھیے، دوسرا کلمہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہونے کا اور رسول ہونے کا دونوں کی ہم گواہی دیتے ہیں، ایک کی گواہی نہیں دیتے. رسول کے بندہ ہونے کی گواہی اور رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں. اس کو لازمی قرار دے دیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہی وہ غلطی ہے جو عیسائی کر بیٹھے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا. نبوت کا مقام اس کے اوصاف اور ہے، الوہیت کا مقام اور اس کے اوصاف الگ ہیں.
لیکن عیسائیوں نے نبوت و الوہیت کو دونوں کو ملا دیا، نبوت کو چڑھ کر کے الوہیت پر پہنچایا حد سے بڑھا کر کے۔ ہمارے یہاں بھی رسول کو حد سے بڑھایا گیا اور کہا گیا کہ آپ بشر نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سلسلے میں تم یہ حرکت نہیں کرنا۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا کر کے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، ان کو اللہ کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، وہ کافر ہے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں۔ اللہ کہہ گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی کہہ گئے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے جو یہ مقام دیا، اللہ ہی منا لیا، اللہ کا بیٹا قرار دیا، ثالث ثلاثہ، تین میں کا ایک قرار دیا، باپ بیٹا روح القدس۔ تو یہ سب انہوں نے کیا کیوں؟ سوال میرا آپ لوگوں سے ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو کہا، گود میں بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں اور نبی بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی اس بات کی قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو غلو کا شکار ہوئے، حد سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا، یہاں تک کہ اللہ کے مقام پر، الوہیت کے مقام پر انہوں نے کھڑا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، کہ فرشتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذرہ برابر اس بات میں شرم نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہونے میں انہیں شرم محسوس نہیں ہوتی، جی شرم محسوس نہیں کرتے وہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں یا مقرب فرشتے اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن تم نے بندگی سے اٹھا کر کے کہاں پہنچایا؟ نبوت اور رسالت کے مقام سے اٹھا کر کے کہاں پہنچایا؟ الوہیت کے مقام تک، اور اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اب سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائیوں نے ایسا معاملہ کیوں کیا؟ کس وجہ سے؟ جی کس وجہ سے؟ جزاک اللہ خیر بھائی، اب یہ 4 سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 1 عیسائیوں نے کس وجہ سے الوہیت کے مقام پر پہنچایا؟ محبت و تعظیم میں آگے بڑھ جانے کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بے انتہا محبت ان کو تھی، اس محبت کا اظہار انہوں نے ایسے کیا کہ اللہ ہی بنا کر کے بیٹھا دیا، اللہ کا بیٹا ہی قرار دیا۔ محبت اور تعظیم میں اس بات سے متفق ہیں؟ نفرت میں نہیں کیا یا کسی اور وجہ سے کیا؟ اگر کیا ہو تو بتائیے۔ محبت و تعظیم میں حد سے بڑھنا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر واقعی میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں محبت اور تعظیم میں غلو اور بڑھانے کی وجہ سے اس کے اوپر انہوں نے الوہیت کے مقام پر ان کو پہنچایا، دوسرا سوال یہ کہ آپ لوگ یہاں مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے، آپ کی تعظیم نہیں کرتے، یا اس کو ضروری قرار نہیں دیتے؟ آپ ضروری مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی محبت و تعظیم کو؟ دوسرا سوال یہی ہے، مسلمان محبت و تعظیم کو ضروری سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے، اگر مانتے ہیں واقعی میں عیسیٰ علیہ السلام کی محبت ضروری ہے، تو تیسرا سوال یہ ہے
کہ عیسائی لوگ آپ کی محبت جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے اس کو وہ کافی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہاں تم محبت کرتے ہو. عیسائی اس بات کو کافی سمجھتے ہیں. جس حساب سے آپ کر رہے ہیں اس کو کافی نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر کافی سمجھتے تب آپ ان کو الوہیت کا درجہ دیتے, تب مانتے. وہ اللہ کا بیٹا مانتے, تب وہ کہتے ہاں تم محبت کا حق ادا کر رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام سے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ محبت اور تعظیم, ہماری محبت و تعظیم سے عیسائی مطمئن نہیں ہے. ہماری محبت سے عیسائی مطمئن نہیں ہے. ہماری محبت سے عیسائی مطمئن نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چوتھا سوال اس پر یہ ہے, اب حق پر وہ ہے یا آپ ہیں؟ حق کس کی طرف ہے؟ حق کس کی طرف ہے؟ آپ کی طرف ہے یا ان کی طرف ہے؟ مسلمانوں کی طرف ہے. یہیں سے آپ نتیجہ نکال لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے محبت اور تعظیم میں حد سے بڑھایا, اتنا بڑھایا کہ الوہیت کے مقام تک پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا اور آپ سے سوال کیا جائے گا, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام سے, کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور تمہاری والدہ کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا جائے؟ تم نے کہا تھا. اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا, قالوا سبحانک, اللہ تیری ذات پاک ہے. کیسے کہہ سکتے ہم یہ بات؟ کوئی حق ہی نہیں پہنچتا ہمیں اس بات کا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے محبت اور تعظیم میں حد سے بڑھانے کی وجہ سے الوہیت کے مقام پر پہنچایا. ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کے دعوے دار ہیں. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا عیسیٰ علیہ السلام سے بغیر محبت کیے ہوئے. لیکن عیسائی ہماری اس محبت سے خوش نہیں ہے, مطمئن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, تم محبت نہیں کرتے عیسیٰ علیہ السلام سے. لیکن اب چوتھا سوال یہ ہے کہ حق پر کون ہے؟ آپ کیسے حق پر ہو گئے؟ حق پر اس لیے آپ ہو گئے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے مانتے ہیں جس طریقے سے قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرایا ہے. لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. آپ کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ کا میں بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. یہی ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے. اس بات کو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے واضح کیا ہے کہ آپ نہ کوئی معبود ہیں, نہ الوہیت کے مقام پر ہیں, نہ اللہ کے بیٹے ہیں, بلکہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ تعلیم قرآن نے دی ہے. اس کے مطابق اگر ہم حق پر ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانے تو ہم حق پر ہیں. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی قرآن و سنت کی یہی تعلیم ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. بشرا رسولا, بشر ہیں اور رسول ہیں, اور عبدہ و رسولہ. دوسرے کلمے میں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی جوڑا. واشهد ان محمدن عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ. اس بات کی بھی گواہی جو دیتا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہی تعلیم دی ہے ہمارے نبی نے اپنے تعلق سے. اگر ہم اس کو مانتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے
حق پر کون ہے؟ وہ لوگ حق پر ہیں جو آپ کو بندگی اور عبدیت سے نکال کر، بشریت سے نکال کر کے آپ کو نور بنانا چاہتے ہیں، وہ حق پر ہیں۔ اب یہی مثال بالکل 4 سوال اہل بیت کے سلسلے میں کر لیجئے۔ کیا اہل بیت، کیا شیعوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے تعلق سے محبت اور تعظیم میں انہوں نے حد سے بڑھ گئے؟ اور ہم بھی محبت کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت سے، اور ہماری اس محبت سے شیعہ خوش نہیں ہیں۔ وہ کہتے بھئی تم اہل بیت کے دشمن ہو، قاتل ہو تم لوگ، کیونکہ تم ویسے محبت نہیں کرتے جیسے ہم کرتے۔ اب حق کس کے ساتھ ہے؟ اگر آپ کے ساتھ حق ہے اور یقیناً آپ کے ساتھ حق ہے تو پھر نبی کے تعلق سے بھی آپ کو عبدیت اور رسالت کو ساتھ جوڑنا پڑے گا، بشر اور رسول کو ماننا پڑے گا آپ کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے ڈرا۔ اب آپ کچھ 1-2 حدیث اور آپ سماعت فرما لیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے تعلق سے فرمایا کہ تم مجھے حد سے نہیں بڑھانا۔ آپ کو ڈر تھا، اللہ تعالیٰ نے خود منع فرمایا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب یہود و نصارہ تم دین کے اندر غلو نہ کرو۔ غلو کیا ہے؟ حد سے بڑھا دینا۔ اس خطاب اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں سے ہے، لیکن مثال عیسائیوں کی پیش کی گئی ہے۔ سورہ نساء میں بھی، سورہ مائدہ کے اندر بھی یہی آیت کریمہ آئی ہے۔ دونوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کی گئی ہے، کیونکہ غلو حد سے گزر گئے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں۔ اللہ نے منع فرمایا غلو نہیں کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طریقے سے نہیں بڑھانا، جیسے عیسائیوں نے بڑھا دیا ویسے تم مجھے حد سے نہ بڑھانا۔ آپ نے فرمایا، ایک شخص اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا سیدنا وابن سیدنا ویا خیرنا وابن خیرنا، اے ہمارے سردار۔ پھر رسول کو فرمایا اے ہمارے سردار کے بیٹے، ہم میں سے سب سے بہتر کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا بقولکم، میرے سلسلے میں تو معروف بات کہا کرو، معروف بات کہا کرو، یہ ایسے الجھانے والے الفاظ نہیں کہا کرو، یہ نئے نئے الفاظ لے کر کے نہیں آؤ تم، معروف جو بات ہے میرے سلسلے میں وہ کہو۔ آپ کتنا ڈر رہے ہیں الفاظ کے جادو سے۔ لوگوں نے کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا قولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، لیکن تم کیا مقفع مسجس عبارت لا رہے ہو، یا سیدنا وابن سیدنا ویا خیرنا وابن خیرنا۔ آپ نے فرمایا لا یستہوینکم الشیطان، تمہیں شیطان گمراہ نہ کر دے، معروف بات کہو۔ فانا عبد اللہ ہی ورسولہ، فانا محمد عبد اللہ، میں محمد ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، یہ بات کہیے۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد ایک حدیث کے اندر لا ترفعونی فوق منزلتی، میرے مقام و مرتبے سے مجھے اونچے پہنچانے کی کوشش نہ کرو، مجھے نہ بڑھاؤ، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے حد سے آگے بڑھاؤ، جو مقام اور مرتبہ مجھے میرے رب نے دیا ہے اس سے آگے مجھے بڑھاؤ، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا اپنے لیے۔ یہ آپ نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ آپ کی موجودگی میں اس طریقے کی باتیں کی گئیں، آپ نے ٹوکا فوراً۔ ایک روایت حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیرا سے آ رہے ہیں، ہیرا میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے سردار کو وہاں پر لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ وہیں سے ان کے دماغ میں ایک خیال آیا، ہیرا میں جاتے وہیں سے دماغ میں خیال آیا کہ بھئی سجدہ یہ لوگ اپنے سردار کو کرتے ہیں تو اس سجدے کے تو مستحق پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہیں، ہمارے رسول سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ یہ خیال ان کے دل میں وہاں پر پیدا ہوا، نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے نبی ہیرا میں گیا، ایسے ایسے میں نے دیکھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا رسول اللہ احق ان نسجد لک، آپ سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔
اللہ اکبر. پیارے رسول کا جواب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو مررت بقبری لتسجد, اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو, ابو داؤد کی صحیح روایت, اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو تب بھی سجدہ کرو گے؟ قال لا, اللہ کے نبی نہیں. آپ نے فرمایا فلا تفعلوا, تب تم سجدہ نہ کرو مجھے. اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کر جو اللہ نے حق اس کو دیا ہے, شوہر کے حق کی وجہ سے. آپ نے سجدہ کرنے سے منع فرمایا. آپ کی شان میں غلو اور حد سے بڑھانے والی بات ہے یہ, کیونکہ سجدہ صرف رب العالمین کے لیے ہے. پیارے رسول کی تعلیم یہ ہے, آپ نے صحابہ کو تعلیم یہ دی, ہمارا دین یہ سکھا رہا ہے. سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کرنے کو فرمایا؟ اللہ کے لیے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سجدہ سورج و چاند کو نہ کرو, فاسجدوا للہ الذی خلقہن, اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. اللہ کو سجدہ ہونا چاہیے. لہذا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سجدہ کرنے سے, کیونکہ یہ حد سے بڑھا دینے والی بات تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی کے اندر موجود ہیں, کچھ بچیاں اشعار پڑھ رہی ہیں بدر کے تعلق سے. اس میں ایک شعر پڑھتی وفینا نبی یعلم ما فی غد, ہمارے درمیان ایک ایسا رسول ہے, نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب کر لیا, پوچھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو, یہ بات نہ کہو, وہی کہو جو تم پہلے کہتی تھی. آپ نے منع فرمایا. اپنے سلسلے میں غلو آپ نے آپ کے سامنے آپ کی ذات میں کیا گیا, اس کی کوشش کی گئی اور مطالبات رکھے گئے, آپ نے ٹھکرائے اور آپ نے جو چیز دیکھی اس کو منع کیا. اور کیونکہ آپ تعلیم یہ دے رہے لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم. اب گستاخ کون ہے؟ گستاخ کا اندازہ لگائیے کون ہے. گستاخ وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹکراتا ہے اور آپ کو محبت و تعظیم میں اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے جو عیسائی کر گزرے ہیں اپنے نبی کے ساتھ. اللہ کے نبی نے منع فرمایا مجھے حد سے نہ بڑھاؤ جیسا کہ عیسائیوں نے بڑھا دیا. فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. آپ نورم من نور اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ منع فرما رہا ہے, اللہ کے نبی منع فرما رہے ہیں کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کو اللہ نے واضح فرمایا ان مقامات پر جہاں پر لوگوں کو شک اور شبہ ہو سکتا تھا. کن مقامات پر؟ قرآن مقدس اللہ نے عظیم الشان لا زوال کتاب اور معجزہ آپ کو عطا فرمایا, لوگ شک میں پڑ سکتے تھے. اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے اوپر جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا. پیارے رسول کا تعارف بندے سے یہاں پر کرایا گیا, کیونکہ کتاب کے معجزے کے ساتھ لوگ اللہ کے نبی کو کچھ اور ہی نہ ماننا شروع کر دیں. معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, آسمانوں کا سفر آپ نے کیا, بیت اللہ حرام سے بیت المقدس تک کا آپ نے سفر کیا. اس موقع پر بھی رب نے کیا فرمایا؟ آپ کے بندگی کے موقف کو اور آپ کے مرتبے کو اس کو ظاہر فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بھی رب نے بندہ کہا. محتاط اس معاملے میں تعلیم دی گئی کہ تم عیسائیوں کی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا کر کے وہ گمراہ ہو گئے, تم ایسا نہیں کرنا میرے سلسلے میں. آپ کو ڈر تھا, آپ نے عیسیٰ علیہ السلام ہی کی کیوں مثال دی؟ اور بھی کوئی مثال آپ دے سکتے, لیکن آپ کو ڈر اور خوف اسی بات کا تھا. جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا. وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو نکال کر کے کمتر اس کو سمجھتے ہیں, بھئی نور انہوں نے قرار کیوں دیا ہے؟ اسی لیے تو قرار دیا کیونکہ بشریت حقیر درجہ ہے, بشر اس بات کا حق نہیں رکھتا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو تفسیر کا ایک ٹکڑا سنایا, اس میں یہی تو بات کہی گئی. اس میں کیا بات کی گئی؟ یہی تو بات کی گئی کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات سے کا انکار کا پہلو نکلتا ہے, اور یہ جا بجا انبیاء کو بشر کہنے والوں کو کافر قرار دیا گیا. بشر کہنے والوں کو کافر قرار دیا گیا. بالکل قرآن مجید کا الٹ کہا گیا ہے. یہ بات الٹی بات کہی گئی ہے.
اور حقیقت میں انبیاء کی شان میں ایسا لفظ ادب سے دور کفار کا دستور ہے. یہ بےدبی والے الفاظ قرآن میں اللہ نے نبیوں کے تعلق سے ذکر فرما دیے. ایک تیسرا جواب میں آپ کو یہاں پر دینا چاہوں گا. تیسرا ایک کوشچن بھی آپ کریے. بھائی قرآن مجید میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوموں نے انبیاء کو یہ طعنہ ضرور دیا ہے، کیونکہ انبیاء کو وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ وہ ہماری طریقے کے ایک انسان ہے، بشر ہے، ہمارے درمیان رہتے تھے، کھاتے پیتے سب کچھ کرتے تھے. آج جو رسالت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے پیغام نازل ہونے کی بات کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے مختلف جگہ پر یہ ذکر کیا کہ قوموں نے، کفار نے، گمراہ لوگوں نے انبیاء کو کہا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو ہمارے جیسا ایک بشر ہے، انسان ہے. انؤمن لبشرین مثلنا، ارے ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر، بشر پر ایمان لے آئے. انبیاء کے سامنے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں. انبیاء کو بشر کہا جا رہا ہے، کفار بشر کہہ رہے ہیں انبیاء کو. اب آپ سوال یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انبیاء نے اس بات کا انکار کیا کہ ہم بشر نہیں ہیں؟ بھائی اگر الزام تھا تو انبیاء اس بات کو کہہ دیتے. پورے قرآن میں ایک بھی آیت ایسی موجود نہیں ہے جس میں یہ موجود ہو کہ جب رسولوں کے سلسلے میں لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو تو رسولوں نے یہ پلٹ کر کے کہا ہو کہ ہم تمہارے جیسے بشر نہیں ہیں یا ہم بشر نہیں ہیں. پورے قرآن میں کوئی آیت دکھا دے. اگر یہ الزام ہوتا تو انبیاء اس کا جواب ضرور دیتے. اللہ تعالیٰ اس کے برخلاف فرما رہا ہے. جب اللہ فرما رہا ہے کہ رسولوں سے کہا گیا کہ تم ہمارے جیسے ہی انسان ہو، بشر ہو، تو رسولوں نے کہا قالت رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، رسولوں نے کہا کہ ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، بشر ہیں. رسول اگر بشر نہیں تھے تو اپنے تعلق سے یہ بات انہوں نے کیوں کہی یہ بات انہوں نے؟ انکار کہیں موجود نہیں ہے. کسی رسول نے انکار کیا ہو کہ ہم بشر نہیں ہیں ان کے بشر کہنے پر، لیکن اقرار موجود ہے قرآن مجید میں. انہوں نے کہا سورہ ابراہیم کے اندر ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، بشر ہیں. ایکسپٹ کیا انبیاء نے، بشریت کو اپنے سلسلے میں ایکسپٹ کیا ہے. اور اسی کو چوتھا جواب کی شکل میں یہ دیکھیں کہ انبیاء نے بشریت کو قبول کیا اپنے سلسلے میں. کیا یا نہیں کیا؟ بشر کہا گیا ان سے تو انہوں نے ایکسپٹ کیا. یس وی آر بشر، وی آر انسان، ہیومن. چوتھا یہ ہے قرآن مجید میں انبیاء کے تعلق سے کفار نے، مشرکین نے بہت سارے الفاظ کہے کہ تم یہ ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو. اللہ نے قرآن میں ان کے جوابات دیے، لیکن یہ بشریت اگر غلط تھی اور اس سے گستاخی پیدا ہو رہی تھی، نبیوں کے لیے یہ لفظ گستاخی والا ہوتا تو اللہ اس لفظ کا بھی کھنڈن کر دیتا. قرآن میں اس کا بھی اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا کہ یہ غلط ہے. بطور مثال آپ کے سامنے 2-3 آیت میں رکھوں. اللہ فرما رہا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں نصیحت کرتے رہیے، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، کاہن نہیں ہیں. مجنونیت اور کہانت اس کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی اپنے نبی کے تعلق سے. اور اللہ نے فرمایا وما علمناہ الشعر، ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی ہے. لوگ کہتے تھے ہم یقولون شاعر، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے شاعری نہیں سکھائی ہے. شاعری کا انکار کیا، مجنو ہونے کا انکار کیا، کاہن ہونے کا اللہ نے اپنے نبی سے، انبیاء سے اس لفظ کو ہٹایا. کیا بشر کے لفظ کو کہیں ہٹایا؟ ایک بھی آیت قرآن مجید کے اندر پیش کر دی جائے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کے تعلق سے بشر کہنے کی وجہ سے کفار سے اس لفظ کا ہٹایا ہو، کہا ہو کہ نہیں ہمارے رسول بشر نہیں ہے؟ ایک آیت درکار ہے میرے بھائی. اگر یہ کفار کا دستور تھا،
رسولوں کو بشر کہہ کے لوگ کافر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے ختم کیوں نہیں کیا؟ مجنونیت، شاعری، ان ساری چیزوں کو اللہ کھنڈن کر رہا ہے، منع کر رہا ہے، اپنے نبی کو نہیں سکھایا، نہیں ہے آپ مجنون دیوانہ کاہن، نہیں ہے آپ شاعر، یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ بشر نہیں ہیں؟ اگر یہ چیز تھی کہ بشر حقیر ہے یا رسول بشر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی منع کرتا کہ بھئی تم لوگ کیوں کہتے ہو میرے نبی سے یا رسولوں سے کیوں کہتے ہو بشر؟ بشر ہے ہی نہیں۔ یہ بات کہی ہے؟ کہیں نہیں کہی میرے بھائی۔ یہ سارے فلسفے جھوٹے جو کرے گئے ہیں، شیطانی فلسفے، اس وجہ سے کرے گئے، اتنی بڑی، اتنی، یہ جو آپ کو بشر کہتے ہیں لوگ اس لیے گستاخ ہیں، یہ بات یہاں سے کہتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ابھی پوری تفسیر پڑھی ہو نہ پڑھی ہو، لیکن یہ ٹکڑا ضرور پڑھا ہے، کیونکہ امت کو بانٹنا ہے اور امت کو تقسیم کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، یہ ضرور پڑھا ہے۔ بے ادبی والا لفظ ہے یہ، شرم آنی چاہیے، ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس قسم کی باتیں کوٹ کرتے ہیں۔ وہ تو اس دنیا میں موجود نہیں ہے لکھنے والے، لیکن جو لوگ اس کو اندھے بن کر کے ان باتوں پر عمل کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، ان کو اللہ کی کتاب اللہ کے واسطے کھول کر کے پڑھنی چاہیے۔ اور یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی، 4 چیزیں، چلے اور چلے تھوڑا سا آگے۔ بشریت کے تعلق سے ایک سوال 5واں اور رکھ لیجئے، وہ یہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنس کیا ہے؟ جنس بشر ہیں، آپ انسان ہیں، دوسرا آپ فرشتے ہیں یا جن ہیں؟ آپ فرشتوں میں سے ہیں یا جن میں سے ہیں یا انسان میں سے ہیں؟ آپ کی تخلیق نور سے ہوئی ہے یا آگ سے ہوئی ہے یا مٹی سے ہوئی ہے؟ کیا ہے؟ یہ 3 بڑی مخلوق اللہ کی ہیں، نوری مخلوق، ناری مخلوق اور خاکی مخلوق۔ پیارے رسول کس میں سے ہیں؟ اگر آپ اس میں سے کسی دوسرے میں لے کر کے جائیں گے، مان لیجیے آپ کہتے جی نور فرشتہ ہیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا بِالرَّسُولٍ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْفَارِ۔ کوئی بھی رسول ایسا نہیں گزرا جو کھانا نہ کھاتا ہو، بازاروں میں نہ چلتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، فرشتے بھی کھانا کھاتے ہوں گے، بیوی بچے آپ کے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شک ہے بیوی بچے نہیں تھے آپ کے؟ بچیاں، بیویاں، آج جتنا جھمیلا چل رہا ہے آپ کی اہل بیت کا جھمیلا چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین آپ کا ایک سلسلہ نسب ہے جو پہنچتا ہے آدم علیہ السلام تک۔ پڑھیے کتاب آدم علیہ السلام تک، رحمت للعالمین، سیرت کی عظیم شان کتاب ہے سید سلمان منصور رحمہ اللہ کی۔ اس کے اندر آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بواسطہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آدم علیہ السلام تک پہنچا ہے۔ میرے بھائی سلسلہ نسب موجود ہے آپ کا۔ آپ کی جنس کیا ہے؟ انسان ہیں، آپ بشر ہیں، خاکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کا تعارف کرا رہے ہیں، آسمانوں پر چڑھ رہے ہیں، تعارف کرا رہے ہیں، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب ملاقات کی تو کیا کہا؟ ھذا ابوک آدم، یہ آپ کے والد آدم ہیں، فسلم علیہ، آپ ان کو سلام کہیے۔ اللہ اکبر، آدم علیہ السلام کہا یہ آپ کے والد ہیں، سلام کریے ان کو۔ جبرائیل علیہ السلام فرما رہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آپ پیارے رسول اولاد ہیں۔ اتنا واضح مسئلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول کے تعلق سے جو گمراہی پھیلائی گئی ہے،
بشریت کو اتنا کھول کر کے ذکر کیا گیا، اس سے زیادہ کھول کر کے میرے بھائی نہیں ذکر کیا گیا. بہت کم چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں بس، کیونکہ اور بھی 2-3 چیزیں مجھے آپ کے سامنے یہاں پر رکھنی ہے، وقت کی قلت ہے. اب اس سے معلوم آپ کو یہ ہو جانا چاہیے کہ اصل میں گستاخ وہ ہے جو رسول اکرم کے فرمان کو کچل کر کے، اللہ کے نبی کو حد سے بڑھا کر کے، بشریت سے نکال کر کے دوسرے اونچے مقام تک پہنچانے کی بات کرتا ہے، اور نور من نور اللہ تک چڑھنے کی بات کر رہا ہے. تو دوسرا نور آپ آ جائیے، نور پر آ جائیے. ابھی تو بشر ہی چل رہا تھا، بشر ہی چل رہا تھا، ابھی نور پر آنا ہے آپ کو، جس کو وہ مان رہے ہیں، جس کو مان کر کے وہ عاشق رسول اور محب رسول ثابت کر رہے ہیں. در حقیقت یہ گستاخی ہے پیارے رسول کی. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا. آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، فرشتے نور سے پیدا ہیں. جس نور کے اندر شامل کرنے کی آپ کو کوشش کی جا رہی ہے پیارے رسول کو، آپ بتائیں فرشتوں نے سجدہ آدم علیہ السلام کو کیا یا آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا؟ یعنی نوری مخلوق خاکی مخلوق کو سجدہ کر رہی ہے. تو جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو سجدہ کر رہی ہے. آپ تو گستاخی کر کے نیچے لانا چاہ رہے ہیں. نور کے تعلق سے رب نے کبھی کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ آدم علیہ السلام کو کہا لما خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے. اللہ نے کیا عزت و مقام دیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ فرما رہا اولاد آدم کو ہم نے عزت دی ہے، تکریم دی ہے، مقام و مرتبہ عزت دیا ہے، اور آپ اس مقام سے نیچے لا کر کے آپ اس مخلوق کے اندر اس مخلوق کی خاصیت ملانا چاہ رہے ہیں جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے. اچھا یہ غلط فہمی پیدا کیسے ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں؟ جی یہ تو اسی لیے پیدا ہوئی کہ بشر ایک حقیر سی مخلوق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے. مقام و مرتبے کی بات کہاں ہے یہاں تو، یا تو جنس بشر کی بات ہو رہی، جنسیت کی بات ہو رہی. آپ کون ہیں؟ آپ فائنل تو کریے، آپ نوری مخلوق ہیں، ناری ہیں یا خاکی ہیں؟ اس کی بات ہو رہی ہے، مقام و مرتبے کی بات نہیں ہو رہی. مقام و مرتبے پر آ جائیے، کوئی طرف کے بعد کوئی بھی نہیں ہے آپ کے سامنے. اللہ رب العزت کے بعد آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے. اس کے اوپر پچھلا والا درس سن لیجئے، اور اس پر بھی ایک مکمل پروگرام کی ضرورت ہے کہ پیارے رسول کے مقام و مرتبے کو واضح کیا جائے. تو نور پر جو لوگ اٹک گئے وہ کیوں ہیں، اس کا ایک جواب بھی میں آپ کو دوں گا. نور پر جا کر کے کیوں اٹک گئے ہیں؟ اصل میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے بھئی، اس کو آیت کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اللہ فرما رہا ہے سورہ مائدہ کے اندر، تمہارے پاس تحقیق کے لوگوں اللہ کی جانب سے نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے. قرآن مجید کے اندر یہ واحد آیت ہے جو اس دعوے کے سلسلے میں کوٹ کی جاتی ہے اور پیش کی جاتی ہے. استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہی ہیں کہ تمہارے پاس نور آیا اور واضح کتاب مبین آئی ہے، لہذا نور سے اللہ کے نبی مراد ہے. بھئی ابھی آپ ہی نے مراد لیا ہے، اللہ نے تو آیت کریمہ کے اندر نہیں کہا ہے. نور سے یہاں پر اللہ کے نبی کو مراد لیا ہے. بہت سارے مفسرین نے لیا ہے، لیکن لینے کے ساتھ انہوں نے کچھ اور بتایا ہے. وہ جو ہے لوگوں کو، اب لوگ کیا، لوگ قرآن ہی نہیں پڑھ رہے، تفسیر کس کس کی پڑھیں گے؟ کیا لوگوں نے کہا کیا نہیں کہا ہے. تو مان لیتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر نور مان لیا اور کتاب مبین. اب سوال یہ ہے کہ کتاب مبین اور نور دونوں الگ الگ چیزیں. واو آ گیا، اینڈ آ گیا، تو اینڈ کا مطلب دو الگ الگ چیزیں ہوتا ہے؟ ایسا ہے؟ قرآن مجید میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ واو کے ساتھ چیزیں ذکر کی گئی لیکن ہیں دونوں ایک، مقام و مرتبے کو واضح کرنے کے لیے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. ہم نے آپ کو 7 آیتیں بار بار دہرانے والی دی ہیں اور قرآن مجید دیا ہے. تو یہ آیتیں سورہ فاتحہ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ آیتیں قرآن کی نہیں ہیں، قرآن مجید کی آیتیں. لیکن ان کے مقام کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے اینڈ لگا کر کے اور لگا کر کے قرآن مجید، ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں دی اور قرآن مجید دیا. تنزل الملائکۃ والروح،
शब क़द्र की रातों में फरिश्ते नाजिल होते हैं और रूह यानी हजरत जिब्राइल अमीन नाजिल होते हैं। तो फरिश्ते और रूह अमीन अलग अलग हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी फरिश्ते हैं, लेकिन आपके मकाम को वाज़ेह करने के लिए अलग जिक्र किया गया। चलो समझ में नहीं आई भाई, समझ में नहीं आई आपकी बात जो है, चलें आगे चलते हैं। फिर आयत करीमा का मतलब क्या होगा? असल में एक बहुत बड़ा एक धोखा जिसका शिकार, जिसकी तरफ रब ने इशारा किया है कि लोग शिकार होंगे। आप ये देखें कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल इमरान में 2 किस्म की आयतें हैं। 2 किस्म की आयतें, मुहकम आयात और मुतशाबी आयात। हुन्ना उम्मुल किताब, असल जो किताब है वो मुहकम आयात है, व उखर मुतशाबिहात, दूसरी किस्म मुतशाबिहात की है। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबहा, जिनके दिलों के अंदर कजी होती है, बीमारी होती है, वो उस मुतशाबे आयत के पीछे पड़ जाती हैं। फ़यत्तबिऊन मा तशाबहा, उसकी इत्तबा करते हैं जो मुतशाबे है, मुहकम चीज को छोड़ करके, जो वाज़ेह है चीज उसको छोड़ करके, जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन है उसको पकड़ लिया। फ़यत्तबिऊन मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगाअल फितना, फितना पैदा करने के लिए, वब्तिगा तावीली, और फिर उसको अलग इधर से उधर अपनी मर्जी का माना देने के लिए। ये शिकार लोग इसी किस्म की चीज के हैं। आप ये देखें कुरान मजीद के अंदर हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर इस आयत का वाज़े तर्जुमा तो आपके सामने रखेंगे, एक तावील, एक ही माना आपके सामने बयान किया है कि नूर जो है और किताब मुबीन दोनों एक ही चीज हैं, उसकी मिसालें देंगे। बात क्या है, पूरे कुरान में एक ही आयत है जो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर रही है। भाई इंसाफ की बात कहिए, इंसाफ की बात कहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर रही है ना, एक आयत है ये। इसके अलावा दसियों बीसियों दर्जनों आयतें इस बात को साबित कर रही हैं कि अल्लाह के नबी इंसान हैं, बशर हैं, तुम ही में से हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम में से हैं, तुम्हारी जिन्स से हैं। दर्जनों आयतें इस बात को वाज़ेह और क्लियर कर रही हैं। हर नबी बशर, बशरी नबूवत बशरियत के साथ ही खास है। मैं बता नहीं रहा हूं, बहुत सारी चीजें आपके सामने नहीं, बहुत कम रखी गई हैं। मा कान अली बशरिन अन युतियल्लाहुल किताब वल हिकमा वन नबुव्वा, बशरियत के साथ ही नबूवत खास है। और अल्लाह ने इसलिए फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन, मर्द ही रसूल भेजा है हमने आपसे पहले भी, और ये हमारा कानून है। तो दर्जनों आयतें इस बात को वाज़ेह कर रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, रसूल हैं। उस पर नजर नहीं है क्योंकि वो मुहकम आयात हैं, लेकिन कंफ्यूजन वाली आयत पर आपकी निगाह टिक जाती है आकर के, क्योंकि आपने तो नबी के मर्तबे को बशरियत से हटाना है ना, बशरियत से हटा करके नूर पर लाना, नूर की। आपको जो है लगता है कि नूर ज्यादा फजीलत वाला है, ये गुस्ताखी है मेरे रसूल की, तो वो आयतें लेकर के। इसी तरीके से दूसरा मसला इल्म, तो इसको अभी और थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि फिर नूर से असल मुराद क्या है। नूर का असल में माना क्या है? नूर व किताब मुबीन, किताब मुबीन वाज़ेह किताब और नूर एक ही चीज है। भाई तुम्हारी बात कैसे मान ले, एक ही चीज है। अब हम आपके सामने वो आयतें रखना चाहते हैं जिसमें अल्लाह ने कुरान मजीद को नूर कहा है, वाज़ेह आयतें, मुहकम आयतें। 4 जगह पर कुरान मजीद को वाज़ेह तरीके से अल्लाह ताला ने नूर कहा है। कहा है? सूरह निसा, फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व नूरिल्लज़ी अंज़लना मअहू, तो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस नूर पर जो उसके साथ नाजिल हुआ है। तो नूर से मुराद कुरान मजीद। वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही, हमने इस किताब को नूर बनाया है, इसके जरिए हम हिदायत देते हैं। 4 जगह कुरान मजीद में अल्लाह ने कुरान को नूर कहा है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन एक आयत जो आ रही है उसकी वजह से जो कंफ्यूजन आपको हो रहा है, वो आयत का माना
اب اس پر نور پر بھی ہمارا اور عقیدہ سمجھ لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت ہم مانتے ہیں. آپ نور ہدایت ہیں. آپ کے آنے سے قرآن ملا, آپ کے آنے سے روشنی ملی, آپ کے آنے سے گمراہی ختم ہوئی, آپ کے آنے سے اندھیرا کافور ہوا, آپ کے آنے سے انسان کو زندگی ملی, روشنی میں انسان کی زندگی آئی, اندھیرے میں بھٹک رہی تھی انسانیت. پھر رسول کے آنے سے قرآن کی تعلیمات جو آپ پر آئیں اس کے ذریعے سے اندھیرے چھٹ گئے, روشنی میں آ گئے. پھر رسول نور ہدایت ہے, اس بات کو مانیے. آپ کی فضیلت ہے, آپ کی عظمت ہے اس کے اندر, ہدایت کا نور ہے آپ. اور نور ہدایت اگر آپ اس آیت میں اللہ کے نبی کو مان لیتے ہیں, کنفیوژن دور ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ آپ, کیونکہ آگے جو آیت بات آ رہی ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ, اللہ اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو جس کے اس کے ذریعے سے مراد اللہ کی دو چیزیں نہیں ہے, وہ ایک ہی ہے جو قرآن مجید کو کہا گیا ہے. اس وجہ سے پیدا ہو رہا. تیسری ایک چیز اس سلسلے میں اور دیکھ لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان لیجیے نور ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشہور ایک دعا ہے, اللہم اجعل فی قلبی نورا, اے اللہ میرے دل میں نور بنا دے, واجعل فی سمعی نورا, میرے کانوں میں نور بنا دے, میرے آنکھوں میں نور بنا دے, میرے اوپر, میرے نیچے, میرے دائیں نور بنا دے. جب اللہ کے نبی آپ نور ہیں تو نور کا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے نا بھائی, آپ جب نور ہیں ہی آلریڈی تو نور کا اللہ سے سوال کرنے کا کیا معنی ہے؟ آپ نور مانگ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو آپ مانگ رہے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے جو کلیئر ہو چکا ہے الحمدللہ کسی حد تک, کہ بشر اور نور کا جو چکر ہے بہت بڑا ہے. اسی کی بنیاد پر آپ سے کہہ دیا جاتا ہے گستاخ رسول. در حقیقت گستاخی وہ کر رہے ہیں جو نبی کو فضیلت والی مخلوق سے نکال کر کے نیچے لائے ہیں. گستاخ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حد سے نہیں بڑھانا, لیکن حد سے مجھے اللہ کے نبی کو بڑھا کر کے کہاں انہوں نے اوپر پہنچایا ہوا ہے. وہ لوگ گستاخ ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں, آپ کی تعلیمات کے مطابق. وہ گستاخ نہیں, بلکہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے بڑھا رہے ہیں, جس کا منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب اس ان آیات کی روشنی میں کہ غلو مت کرو, اللہ کے نبی کے فرامین کی روشنی میں, اس وضاحت کی روشنی میں آپ دیکھیں گستاخ رسول کون ہے. وہ لوگ گستاخ رسول ہے جو نبی کو ویسا مانتے ہیں جیسے نبی نے بتایا سکھایا ہے. وہ لوگ نبی کو ویسا مانتے ہیں جیسا قرآن نے آپ کا تعارف کرایا, ماننے کا حکم دیا. یا وہ لوگ جو آپ کی شان بڑھانے کے نام پر, محبت اور تعظیم کے نام پر آپ کو جتنا چاہے بڑھائے چلے جائیں, وہ لوگ آپ کی تعظیم کر رہے ہیں. عیسائی کیا عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم اور محبت کر رہے ہیں؟ غلو کے نام پر گمراہ ہو گئے وہ لوگ, مشرک و کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے مقام پر پہنچایا. لیکن پہنچایا انہوں نے محبت کی وجہ سے, تعظیم کی وجہ سے. اگر کوئی اسی بات کی کوشش کرے, اسی مقام تک پہنچنے کی کوشش کرے, اچھلنے کی کوشش کرے اپنے نبی کے تعلق سے, تو اس کے سلسلے میں بھی وہی حکم ہوگا جو عیسائیوں کے سلسلے میں حکم. لہذا آج جو پچھلا درس تھا اس میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی سے ہمارے تعلق کی بنیادیں کیسی ہونی چاہیے, تب ہم اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ ہم رسول پر ایمان لاتے ہیں صحیح معنی میں. لیکن اس طریقے کا اگر ہمارا ایمان ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ, تو یقیناً ہم اپنے رسول پر ایمان لانے والے نہیں, بلکہ آپ کی گستاخی کرنے والے ہیں, پھر رسول کے حکم کو توڑنے والے ہیں, اور آپ کو جس چیز سے آپ نے منع کیا اسی کام کو انجام دینے والے. اللہ رب العزت مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرمائے. مولا کریم پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی سچی اطاعت نصیب فرمائے. مولا کریم اس اجلاس کو کامیاب فرمائے, اس درس کو اور اس میٹنگ کو, نشست کو کامیاب فرمائے, اور اس کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.